ایسے لوگ پوری دنیا کے اندر پھر رہے ہیں جو نبی ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں میرے بھائی. اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا. اس طریقے سے اللہ کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے. شک نہیں شک ہے اللہ کے رب ہونے میں، جس طرح کوئی شک نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے. جس طرح اللہ کی ربوبیت میں کوئی شک نہیں، محمد یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی. حضرات سامعین اعظام، دانشوران قوم و ملت، پیارے دینی اور ایمانی بھائیوں، بزرگوں، دوستو، ملت اسلامیہ کے غیور نوجوان فرزندوں، آپ حضرات کے سامنے ابھی اس وقت قرآن مقدس کی جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، اسی آیت کی روشنی میں ختم نبوت کے عنوان پر، موضوع پر کچھ باتیں میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی جو باتیں سامنے آئے، مجھ گنہگار کو بھی اور آپ تمام حاضرین و سامعین کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جس طریقے سے حضور آقائے نامدار احمد مجتبی کالی کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات اور خوبیوں کو بیان کرنا باعث سعادت ہے، نیک بختی ہے. اسی طریقے سے ختم نبوت پر تذکرہ کرنا یہ بھی باعث سعادت ہے، باعث نیک بختی ہے. اور حضور آقائے نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا معاملہ یہ اتنا واضح اور اظہر من الشمس اور کھلا ہوا مسئلہ ہے. یعنی حضرت نبی پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے آخری نبی ہونے کا مسئلہ اتنا صاف اور ستھرا ہے، واضح ہے کہ اس پر گفتگو کرنے یا بات چیت کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. مگر میرے بھائیوں، عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، آپ نے چند سالوں پہلے سنا ہوگا کہ ایک مسئلہ، ایک فتنہ جو بڑی تیزی کے ساتھ ابھرا تھا، جس کا نام فتنہ قادیانیت تھا، جس کے بانی مرزا غلام احمد قادیانی تھے. یہ یہودیوں کا ایک بہت بڑا ایجنٹ تھا، دشمن تھا. یہودیوں کا ایک بہت بڑا سرغنہ تھا، بہت بڑی طاقت تھی. اسلام جو دشمن طاقتیں ہیں، اسلام مخالف جو طاقتیں ہیں، جو تحریکیں ہیں، اس کے مشن پر اور اس کے راستے پر چلنے والا ایک ملعون، بدبخت، خبیث، مردود، جس کا نام مرزا غلام احمد قادیانی تھا. قادیانیت کا فتنہ بڑی تیزی کے ساتھ ملک ہندوستان کے اندر اور پورے عالم کے اندر، پوری دنیا کے اندر ابھرا. اس بدبخت کا یہ دعویٰ تھا کہ میں خدا ہوں،
میں خدا کا بیٹا ہوں، میں عیسیٰ ابن مریم ہوں، نعوذ باللہ. کبھی ایسا ہو سکتا ہے؟ آپ تو سننے کے بعد ہی سمجھ گئے ہوں گے. کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور دوسرا خدا اس دھرتی پر پیدا ہوا ہے؟ نہیں. کیا کوئی خدا کا بیٹا ہے؟ نہیں. کیا کوئی عیسیٰ ابن مریم پیدا ہوا ہے؟ نہیں. مگر اس بدبخت نے دعویٰ کیا تھا. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ کذاب ہے، یہ جھوٹا ہے، یہ ملعون ہے، شیطان ہے. اللہ تعالی نے اس کو اتنی سخت سزا دی ہے کہ یہ حیضہ کی بیماری میں مبتلا ہو کر پاخانہ میں لیٹرنگ میں لت پت ہو کر اس کی موت آئی. نعوذ باللہ. اس ناپاک حالت میں یہ دنیا سے رخصت ہوا، اور اس کا مقصد ان دعووں کا صرف ایک ہی تھا، تاکہ کسی طریقے سے انگریز خوش ہو جائے. یہ انگریز سے قریب ہونا چاہتا تھا. اس کا مشن یہ تھا کہ جو بے علم لوگ ہیں یا کم علم لوگ ہیں، جو ان پڑھ پڑھے لکھے لوگ نہیں ہیں، سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمان، اس کو خارج اسلام کرنا، یعنی دین سے، اسلام سے اس کو پھیرنا، اس کو ہٹا دینا، خارج کر دینا، نکال دینا، یہ اس کا مشن تھا اور مقصد تھا. چنانچہ آج دیکھ لیجئے پورے بر صغیر، پورے ہندوستان کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں ہیں، جماعتیں ہیں جو اس کام میں لگی ہوئی ہے، اور وہ تحریک چلا رہے ہیں پورے زور و شور کے ساتھ کہ کسی طریقے سے سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو دین سے نکال دیا جائے اور انہیں گمراہ کر دیا جائے، انہیں ایمان سے پھیر دیا جائے. چنانچہ آج دیکھ لیجئے پورے ملک کے ہندوستان کے اندر یہ تحریک پورے زور و شور کے ساتھ چل رہی ہے. کیا چل رہی ہے؟ نہیں. اسی کا ماننے والا ایک نام، جس کا نام شکیل بن حنیف ہے، اس کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا. یہ بدبخت، یہ ملعون، خبیث، مردود، اس نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے، نعوذ باللہ. یہ عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا ہے. قیامت کی نشانیوں میں ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے میرے بھائیو، عزیزو، بزرگو، کہ قرب قیامت میں، قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا. دجال آئے گا، فتنہ دجال، جو بہت بڑا فتنہ ہوگا اس وقت کا. اللہ رب العزت والجلال ہم جیسے کمزور ایمان والوں کی، ہم جیسے کمزور مسلمانوں کی اس فتنہ دجال سے حفاظت فرمائے. ہم لوگوں کا جیسا کمزور ایمان ہے میرے عزیزوں، بزرگوں، نوجوانوں، ہم اتنے کچے مسلمان ہیں، مجھے تو نہیں لگتا ہے کہ اس کے فتنے سے ہم لوگ بچ سکیں گے، مگر اگر اللہ چاہ لے گا تو ہم انشاءاللہ ضرور بچ جائیں گے. اس بدبخت نے بھی نبی ہونے کا دعویٰ کیا، نبوت کا، عیسیٰ ابن مریم ہونے کا دعویٰ کیا، اور اس نے کہا کہ عیسیٰ ابن مریم اور مہدی دونوں ایک ہی نام ہے. میرے بھائی ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ آج اس کے ماننے والے، اس کے چیلے چپاٹے، اس کے راستے پر چلنے والے باطل طاقتوں کے اشارے پر، اسلام دشمن جو طاقتیں ہیں اس کے اشارے پر، شکیل بن حنیف اور اس کے سرغنہ لوگ، اس کے پیچھے چلنے والے لوگ آج پورے ملک ہندوستان کے اندر سیدھے سادے بھولے بھالے مسلمانوں کو بھٹکانے میں اور گمراہ کرنے میں لگے ہوئے. یہ معمولی سا ایک پڑھا لکھا انسان ذریعہ معاش سے تنگ آ کر اس نے دہلی کا سفر کیا. دہلی میں ایک جگہ ہے نبی کریم، وہاں پر یہ رہتا تھا، بستا تھا. تبلیغی جماعت کے اندر یہ شامل ہوا، جماعت کے کاموں میں مصروف رہا.
تبلیغی جماعت جو اس وقت امت کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑی دعوت کا کام ہے، اس جماعت نے، اس جماعت کے پیچھے چلنے والے لوگوں نے سینکڑوں لوگوں کی زندگی کو تبدیل کیا ہے، بدلا ہے، الحمدللہ۔ سینکڑوں کی تعداد میں وہ لوگ جو جہنم کے راستے پر چل کر شراب کے اڈوں میں، زنا کے اڈوں میں زندگی گزارا کرتے تھے، کھلے عام اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی میں اپنی زندگی گزارا کرتے تھے، یہ تبلیغی جماعت کے بھائی وہاں پہنچ کر ان تک دین کی باتیں پہنچا کر، اللہ رسول کی باتیں پہنچا کر انہیں دین سے قریب کرنے کا کام ان تبلیغی جماعت کے ساتھیوں نے کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس بھی وقت ہے تو ہم بھی اس جماعت سے قریب ہوں، کچھ وقت نکال کر اللہ کے راستے میں وقت لگایا کرے، انشاءاللہ اس کا بہت بڑا فائدہ امت کو پہنچا۔ مگر اس بدبخت نے کیا کیا؟ تبلیغی جماعت سے یہ سٹا قریب ہوا۔ تبلیغی جماعت کے اندر جو اچھے ساتھی تھے، پڑھے لکھے، ان پڑھے لکھے ساتھیوں کے درمیان ایک فیلڈ بنایا اس نے، مضبوط، باقاعدہ ایک بہت مضبوط فیلڈ بنایا، مضبوط میدان بنایا، اور اس کے بعد اس کے جو گمراہ عقائد ہے، گمراہ کن باتیں ہیں، جو فاسد خیالات ہیں، اس نے لوگوں کے سامنے پیش کرنے شروع کر دیے۔ اب بیچارہ جو بھولا بھالا انسان، سیدھا سادہ انسان، جو دین سے دور، شریعت سے دور، قرآن تعلیمات سے دور، اسلامی نالج نہ ہو، اسلامی معلومات نہ ہو، اور اس کے سامنے قرآن اور حدیث کی جھوٹی اور ادھر ادھر کی گھڑی ہوئی باتیں اگر کوئی کرے تو میرے بھائی وہ بھولا بھالا انسان کیا کرے گا؟ اس کی باتوں پر تو گرویدہ ہو جائے گا، فریفتہ ہو جائے گا، اس کی باتوں کو ماننے کے لیے، اپنانے کے لیے فوراً تیار ہو جائے گا۔ اس نے ایسا کام شروع کیا، مگر اس کا یہ دھوکہ نہیں چل پایا، لوگوں نے وہاں سے اس کو مار بھگایا، ممبئی کی سرزمین پر گیا، وہاں بھی اس نے یہ غلط عقائد اور فاسد خیالات لوگوں کے سامنے رکھے، لوگ وہاں بھی اس کو پہچان گئے، وہاں سے بھی مار بھگایا۔ ابھی اس وقت یہ بدبخت مہاراشٹر کی سرزمین پر مہدی نگر کالونی کے نام سے وہاں بسا ہوا ہے، اور اس کے ماننے والے چیلے، اس کے لوگ پورے ہندوستان کے اندر کمزور ایمان والے بھولے بھالے مسلمانوں کو گمراہ کرنے میں لگے ہوئے۔ یہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے جو چیلے ہیں، اس کے ماننے والے جو لوگ ہیں، وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ شکیل بن حنیف یہ عیسیٰ ابن مریم ہے، یہ مہدی ہے، یہ اس امت کا آخری نبی ہے، نعوذ باللہ۔ اس طرح کے لوگ بیگوسرائے کی سرزمین پر بھی پکڑے گئے ہیں، ابھی وہ گرفتار ہوا ہے حالیہ دنوں میں، ابھی تک الحمدللہ وہ گرفتار ہے، اس کو سخت سے سخت سزا دی جائے گی، ابھی اس کو سمجھانے کی کوششیں ہو رہی ہیں۔ میرے بھائی، آج کے اس جمعہ کے بیان سے میں آپ سبوں کو یہ آگاہ کرنا چاہتا ہوں، یہ بیدار کرنا چاہتا ہوں، جاگرک کرنا چاہتا ہوں، آپ کو یہ بتلانا چاہتا ہوں کہ اس طرح کا اگر کوئی دیندار انسان دینی لبادہ لباس اوڑھ کر، سر پر پگڑی باندھ کر، چہرے پر داڑھی رکھ کر، چہرے پر سنت رسول کو سجا کر، یا کرتا پائجامہ کے اندر آپ کے پاس اس طرح کا کوئی آدمی آئے اور اپنے آپ کو دیندار بتائے یا مولانا یا عالم بتائے، اور آپ اس کی بہکی گمراہ کن باتوں کو سن کر اس کے بہکاوے میں آ جائے، میرے بھائی یاد رکھیے، فوراً جس جگہ ایسا آدمی آپ کو نظر آئے، آپ کو سننے میں ملے، فوراً وہاں کے علماء کو آپ خبر کیجیے، وہاں کے ذمہ داران کو خبر کیجیے، وہاں کی مساجد کے ائمہ حضرات کو خبر کیجیے۔ میرے بھائی، آج ایمان کو برباد کرنے کے لیے، ہم لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے دشمن طاقتوں کی طرف سے کیا کیا سازشیں رچی جا رہی ہے، کیا کیا راستے اپنائے جا رہے ہیں۔ میرے بھائی مجھے بتاؤ، کیا اس دنیا کے اندر اللہ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ رب العزت والجلال نے آخری نبی بنا کر بھیجا ہے، کیا آپ کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی آخری نبی آنے والا ہے؟ نہیں ہے۔ میرا ایمان ہے، آپ سب کا ایمان ہے، تمام مسلمانوں کا ایمان ہے، عقیدہ ہے کہ اللہ کے پیارے پیغمبر حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم
اس دھرتی پر اس روئے زمین پر اللہ کے آخری نبی بنا کر بھیجے گئے ہیں، اور پیارے نبی نے اپنی زبان مبارک سے یہ اعلان کیا تھا انا خاتم النبیین لا نبی بعدا، کہ لوگوں سنو سنو، اس دنیا کے اندر 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے۔ پیارے آقا نے پیشین گوئی پیش کی تھی، آپ نے پیشین گوئی ارشاد فرمایا تھا کہ اس دنیا کے اندر اس دھرتی پر 30 ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو یہ دعویٰ کریں گے، جو یہ تصور کریں گے، جو اپنے آپ میں یہ خیال کریں گے، یہ بتائیں گے، یہ کہیں گے کہ میں تو آخری نبی ہوں، نعوذ باللہ، میں اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ میرے بھائی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں سن لو، میں محمد اس دنیا کے اندر آخری نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں، میرے بعد اگر تمہارے درمیان کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرتا ہے، نبوت کا دعویٰ کرتا ہے، تو تم صدیق اکبر کی سنت کو زندہ کر کے اس کے سر کو قلم کر دینا۔ یہ میرے آقا کی پیشین گوئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ میرے آقا کے بعد اس دنیا کے اندر کوئی نبی نہیں پیدا ہو سکتا۔ اتنا وقت نہیں ہے کہ میں پوری تفصیل کے ساتھ پورے ڈیٹیل سے آپ کو سناؤں وہ باتیں، مگر آخر میں یہ بات آپ کو کہہ دینا چاہتا ہوں، پڑوسی ملک کے اندر ذوالفقار علی بھٹو کا نام آپ نے سنا ہوگا۔ وہاں کے اسمبلی میں ایک مرتبہ ختم نبوت پر بحث چلی، گفتگو ہوئی۔ اس تحریک کو اپنے وقت کے سب سے بڑے جید عالم دین مولانا یوسف بن نوری رحمت اللہ علیہ نے اس کو شروع کیا تھا، جو اپنے وقت کے بہت پائے کے عالم تھے، بہت جید عالم دین تھے۔ انہوں نے یہ تحریک شروع کی اور اسمبلی میں بحث کرنے کے لیے، بات چیت کرنے کے لیے وہاں کے مفتی محمود صاحب کو پیش کیا۔ حضرت مفتی صاحب نے اسمبلی کے اندر حضور کے آخری نبی ہونے پر دلائل پیش نہیں کیے، پیارے آقا کے آخری نبی ہونے پر ثبوت پیش نہیں کیے۔ مرزا غلام احمد قادیانی بدبخت ملعون خبیث نبی ہے یا نہیں، اس پر دلائل حضرت مفتی صاحب نے پیش نہیں کیے، بلکہ حضرت مفتی صاحب نے یہ دلائل پیش کیے، یہ ثبوت پیش کیے کہ یہ کمبخت، یہ بدبخت، یہ ملعون مرتد کیسے ہو گیا، دین سے کیسے پھر گیا، اسلام سے کیسے پھر گیا، یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا دشمن کیسے بن گیا، ملت اسلامیہ کا سب سے بڑا مخالف کیسے بن گیا۔ حضرت مفتی صاحب نے حضور کے آخری نبی ہونے پر دلائل پیش نہیں کیے، میرے آقا کے آخری نبی ہونے پر دلائل یا ثبوت پیش نہیں کیے۔ کیوں؟ اس لیے میرے بھائیو، عزیز و بزرگوں، آمنہ کے در یتیم کے ختم نبوت کا مسئلہ اتنا واضح، اتنا صاف، اتنا اظہر من الشمس اور اتنا کھلا ہوا ہے کہ میرے بھائی، اس پر دلائل پیش کرنا یا اس پر ثبوت پیش کرنا یا اس کے بارے میں دلائل مانگنا، ثبوت مانگنا، یہ عقل سے ماورا بات ہے، یہ عقل سے ماورا بات ہے، کوئی سوچ نہیں سکتا۔ وہ بدبخت ہوگا، وہ ملعون ہوگا، وہ خبیث ہوگا جو حضور کے اس طریقے سے اللہ کے رب ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، شک نہیں، شک ہے اللہ کے رب ہونے میں، جس طرح کوئی شک نہیں ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغمبر ہونے میں بھی کوئی شک نہیں ہے، جس طرح اللہ کی ربوبیت میں کوئی شک نہیں، محمد یعنی محبوب خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے میں بھی کوئی شک نہیں۔ جس طرح اللہ رب العزت والجلال رب العالمین ہے، تمام عالم کے رب ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بھی رحمت للعالمین ہے۔ سن لو میرے بھائیو، جس طرح خدا خدا ہے، محمد مصطفیٰ ہے، جس طریقے سے خدا پر ربوبیت ختم، قیامت کی صبح تک حضور پر نبوت کا دروازہ بند کر دیا گیا کہ ختم نبوت کا معاملہ اس دنیا کے اندر آپ کے بعد کوئی نبی آ نہیں سکتا ہے۔ اگر کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، وہ سب سے بڑا وقت کا کذاب ہے، جھوٹا ہے، کافر ہے، ملعون ہے، مشرک ہے، وہ سب سے بڑا وقت کا دجال ہے۔